پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ پاکستان تیار ہے تاکہ تنازع کا سفارتی حل تلاش کیا جا سکے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے الجزیرہ سے گفتگو میں کہا، پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی حمایت کرتا آیا ہے۔ الجزیرہ نے کہا کہ پاکستان، مصر اور ترکیہ جیسے ممالک حالیہ دنوں میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان، مصر اور ترکیہ تہران اور واشنگٹن کے درمیان پیغامات کے تبادلے میں مصروف ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کار آئندہ دنوں اسلام آباد میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ رکوانے کے لیے پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی روکنے کے لیے پاکستان کا اہم کردار۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ کیا۔ ان رابطوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 دن کے لیے ایران پر حملے روکنے کا اعلان کیا۔ پاکستان، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ نے امریکی اور ایرانی نمائندوں سے رابطے کیے۔ سفارتی کوششوں کے بعد امریکہ اور ایران کے مذاکرات اسلام آباد میں براہ راست کروانے کی تجویز ہے۔ پاکستان کا مثبت اور متوازن خارجہ پالیسی کے تحت تنازع کے حل کے لیے اہم کردار ہے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان، امریکہ اور ایران میں مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے کوشاں ہیں۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر بہت اہم ہے یہ سارا معاملہ، اور پاکستان نیکسٹ ڈور نیبر کے طور پر برادر اسلامی ملک ایران کے معاملات سے متعلق نہ صرف کھل کر بات کرتا رہا ہے، بلکہ اپنے تعلقات واشنگٹن کے ساتھ جو ان کو بھی بڑے بیلنس طریقے سے ایکسرسائز کر رہا ہے۔ اب یہ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہمارے لیے دونوں کو ہوسٹ کرنا اور ان مذاکرات کو آگے لے کر چلنا؟ دیکھیں جی، یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل اینڈ ملٹری لیڈرشپ کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جس طرح پاکستان دنیا کے سامنے ریلیونٹ ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے امریکہ اور چین کو قریب کرنے میں آج سے 50 سال پہلے کردار ادا کیا تھا۔ آج ہم پھر امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جو جنگ بندی ہے اس کو بند کروانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو آپ امیجن کریں کہ آج پاکستان کا وہ جسے کہتے ہیں نا ریوائول ہے، ہم صرف دیکھیں ہم ایک ریجنل سٹیبلائزر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمیں دیکھا ہے کہ ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی اتنے ہی اچھے ہیں اور ایران کے ساتھ بھی اتنے ہی اچھے ہیں جتنا ہم پہ امریکہ ٹرسٹ کرتا ہے کہ اگر امریکہ کو اس خطے میں کسی ایران کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، بات کرنی ہے، تو وہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ سے بات کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو اپنا ایک اچھا تعلق امریکی صدر کے ساتھ بلڈ کیا، آپ کو یاد ہوگا جب ان کو فیلڈ مارشل کو لنچ پہ بلایا گیا، پھر اس کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی پاکستان کے اندر کرٹیکل منرلز کے اندر انویسٹمنٹ آپ نے دیکھی، جس کی اناؤنسمنٹ جو یہاں پہ جو ڈپلومیٹس نے کی۔ تو اب دیکھیں کہ ہم ویسٹ کو بھی قبول ہے اور ہم ایسٹرن پاورز کو بھی قبول ہے، ہم چائنا کے ساتھ بھی بہت قریب ہیں، ہم سعودی عرب کے ساتھ بھی قریب ہیں۔ سو آپ عرب دنیا کو دیکھیں، پرشین دنیا کو دیکھیں، آپ جو ہے وہ ترکی کو دیکھیں، آپ ویسٹرن ورلڈ کو دیکھیں کہ ہمارا کردار اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ اینڈ ایسٹ کے جتنے بھی پاور سینٹرز ہیں اس میں پاکستان یہ رکھتا ہے کیپیبلٹی کہ ہم میڈیشن بھی کرا سکتے ہیں، ہم اپنا انفلوئنس بھی رکھتے ہیں، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم وہ دنیا کے دوست ہیں کہ جن کی لیوریج بھی ہے۔ انڈیا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے دوست بہت ہیں، اس کی لیوریج نہیں ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی دوست ہیں وہاں پہ لیوریج دیکھی، آپ نے دیکھا کہ بھارت پاکستان کی جنگ میں دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، چائنا پاکستان کے ساتھ تھا، ترکی پاکستان کے ساتھ تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں آج آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ جو بین الاقوامی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ مرکز بن گیا ہے۔ اسلام آباد آپ دیکھیں کہ ایکزیوس ہو، فائنینشل ٹائمز ہو، CNN ہو، نیو یارک ٹائمز ہو، سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ بات پاکستان میں ہوگی۔ تو آپ امیجن کریں کہ ہم ایران کے ساتھ، ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ بہت ساری باتیں کر رہے تھے کہ ہم کتنے قریب ہیں ایران کے، کہ ایران کہتا ہے کہ مجھے اسلام آباد جو ہے وہ قبول ہے، امریکہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں اسلام آباد قبول ہے، ترکی بھی یہی کہتا ہے، باقی عرب ممالک بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد اگر نیگوسیشنز کرائے، ڈائلاگ کرائے تو ہمیں وہ قبول ہے۔ تو پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کمال کر دی ہے۔ آج پاکستان دنیا میں ریلیونٹ ہے۔ آج ہم دیکھیں بھارت کیا کر رہا تھا، بھارت پچھلے 12 سال سے پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر رہا تھا، اور آج بھارت کے اندر نریندر مودی کی خارجہ پالیسی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ تم نے انڈیا کو تنہا کر دیا۔ جو ملک ہمیں تنہا کرنا چاہتا تھا آج وہ بھارت وہ خود تنہا پڑا اور ہم دنیا میں ریلیونٹ ہیں، اور پاکستان جو ہے
وہ صرف پل کا کردار ادا کر رہا ہے، امن کا کردار ادا کر رہا ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہماری ریلیونس گلوبل سٹیج کے اوپر ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے مضبوط لیڈرشپ. دنیا نے دیکھا کہ کس طرح فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر نے بھارت اور پاکستان کی جنگ کے اندر جو کردار ادا کیا، اور پھر ڈپلومیسی کے اندر آپ دیکھیں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا تھا کہ پاکستان سے بہتر اور فیلڈ مارشل سے بہتر جو ہے وہ ایران کو کوئی نہیں جانتا. تو ہم دیکھیں، ہم وہ امریکہ جس نے ایران کے اوپر حملہ کیا، ہم اس کو اس بات پہ لے آئے ہیں کہ آئیں آپ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات کریں، آئیں آپ اس جنگ کو ختم کریں. اور ایران پاکستان کے اس کردار کی تاریخ، ایران نے پہلے بھی پچھلے سال جون میں جب پاکستان نے، اور آپ کو یاد ہوگا صرف ہم واحد ملک تھے جس نے کنڈیم کیا تھا پورے عالم اسلام میں، اور ایران اس وقت بھی ایران کی پارلیمنٹ میں پاکستان کے جو ہے وہ نعرے لگے تھے. اور آج دیکھیں کہ آج ویسٹرن دنیا خود بات کر رہی ہے کہ پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کا جو کردار ہے وہ سٹیبلائزر کا کردار ہے، ریجنل سٹیبلائزر ہے. اب ہم صرف ساؤتھ ایشیا کی پاور نہیں ہے، اب ہم مڈل ایسٹ کی بھی پاور ہے. اینڈ تھینکس ٹو آر ملٹری لیڈرشپ، آر پولیٹیکل لیڈرشپ، جنہوں نے یہ ویژن رکھا. اور ہم نے دیکھیں، ہمیں اس چیز کو سمجھ آنا چاہیے، بھارت نے ہم پہ جنگ مسلط کی، ہم نے اس کا جواب دیا. وہ جو ڈیٹرنس ہم نے ریسٹور کی، دنیا نے دیکھا کہ کچھ گھنٹوں کے اندر اس ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ بھارت جس کا $90 ارب کے قریب دفاعی بجٹ ہے اس کو خاموش کر دیا. لیکن ہم ساتھ ساتھ سیز فائر بھی چاہتے ہیں، ہم امن بھی چاہتے ہیں. تو امریکی صدر آپ کو پتہ ہے اس حوالے سے پاکستان کی بڑی قدر کرتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کے جہاز گرانے کے باوجود، اپر ہینڈ ہونے کے باوجود امن کی بات کی. اور آج ہم مڈل ایسٹ کے اندر امریکی صدر جو ہے، اچھا اس میں ایک اور ڈیفینیٹلی پہلو یہ بھی ہے کہ جو بھی فریق اس وقت کوششیں کر رہے ہیں، یقینی طور پر پاکستان تو مرکز نگاہ ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ ترکی ہے، اردن ہے یا مصر ہے، یہ لوگ بھی انگیج کر رہے ہیں دونوں ہی طرف. لیکن پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج یا ایک ایج یہ حاصل ہے کہ یہاں پر وہ امریکی اڈے نہیں ہیں جو کہ ترکی میں بھی ہیں، اردن میں بھی ہیں، مصر میں بھی ہیں. تو ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے جو مزید ٹرسٹیبل بناتا ہے. دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ ہماری کوئی باعث نہیں ہے، ہم نیٹو کے ممبر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی الائنس کے حصہ نہیں ہیں. تو اس چیز کو ظاہری بات ہے ایران بڑا کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے کہ پاکستان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے، اور ہماری اس آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی ہے. ہم اس کو دیکھیں، اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں ملٹی الائنمنٹ ہونا، کہ آپ چائنا کو، امریکہ کو، ایران کو، سعودی عرب کو، دنیا کے تمام ملکوں کو قابل قبول ہیں. اور یہ بات جو ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر یہ ہم نے اپنی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ شو کی ہیں. اٹ مینز کہ ہمارے اندر یہ اسٹرینگتھ اینڈ قابلیت تھی، ہم نے ہمیں لیڈرشپ چاہیے تھی، اور وہ لیڈرشپ ہمیں ملی ہے. اور ہم نے یہ جو آج اگر ایران کے اندر جنگ بند ہوتی ہے، اس خطے کے اندر امن آتا ہے، یہ خطہ جو ہے وہ لڑائی بند کرتا ہے، تو کس کو یاد کیا جائے گا؟ پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے. مطلب ایون کہ پاکستان کے برے ترین دشمن بھارت کو بھی تعریف کرنی پڑ جائے گی، اور کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان نے جنگ روکی. آج اگر پاکستان، آج فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر یہ جنگ رکواتے ہیں، اور جو ٹاکس ہو رہی ہیں، تو انڈیا کے اندر جو تیل آئے گا وہ پاکستان کی وجہ سے آئے گا. ہم جنگ بند کروائیں گے تو انڈین لوگوں کے پاس جو ہے ان کی جو روزگار ہے مڈل ایسٹ کے اندر رہے گا، ان کو جو تیل ہے جو پہنچے گا، ان کی انرجی سیکیورٹی. تو ہم پورے خطے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہماری جو جاب ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کے لیے قابل قبول ہیں، ہم ریجنل سٹیبلائزر کے طور پہ ایمرج ہوئے ہیں، اور ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم نے سب کے لیے ایک اچھا ماحول بنایا. اور سب سے بڑھ کے پاکستان کوئی، وہ جسے کہتے ہیں نا، کوئی بائی اسٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہم کوئی ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں کہ جو مرضی خطے میں ہو رہا اور ہم سے کوئی پوچھ نہیں رہا. دنیا ہم سے پوچھ رہی ہے. امریکی صدر اگر ہم سے ایڈوائز مانگ رہا ہے تو آپ اس سے امیجن کریں کہ کیا ریلیونس ہے. سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ جس طرح ہمارے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ جو ایک وہ جیسے اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک ہماری جو ریلیونس بنی کہ ہم نے ہماری ملٹری کیپیبلٹی کو جانچا گیا، ہماری ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان کے ویژن کو اپریشیٹ کیا گیا اور سمجھا گیا، اور کہا گیا کہ کس طرح پاکستان جو ہے وہ اپنی بھی سیکیورٹی دیکھ رہا ہے اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایز اے اسٹیبلائزر کے طور پہ ایمرج کیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر ٹاکس ہوں گی. اسلام آباد جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی بن چکا ہوا ہے، ایک سینٹر آف ایکٹیویٹی بن چکا ہے. پوری دنیا کے میڈیا کو لکھنا پڑ رہا ہے، اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ ہماری لیڈرشپ کی وجہ سے ہوا. اور ملٹری لیڈرشپ نے، میں سمجھتا ہوں، جو کردار ادا کیا ہے
کہ پاکستان کو ریلیونٹ جو بنایا ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ ہماری اکانومی بہتر ہوگی، ہمارے اقتصادیات بہتر ہوگی، ہماری انرجی سیکیورٹی بہتر ہوگی، ہماری دنیا میں رابطے بڑھیں گے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں پورے خطے میں پیغام چلا گیا کہ پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کو ایک نئی ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی وجہ سے انسٹیبلٹی پورے خطے میں بڑھ رہی تھی. پاکستان کے اندر بھی ہم نے جو ہے وہ یونٹی دکھائی ہے. پاکستان کے تمام جو لوگ ہیں انہوں نے یونٹی دکھائی ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں جو ایران کے اوپر تھا پاکستان یونائٹڈ رہا ہے. اور ابھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ جیسے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں، پہلے ہم پچھلے سال اپنی جب جنگ لڑ رہے تھے تو دنیا میں ریلیونٹ ہوئے، دنیا نے سمجھا کہ یہ امن کی بات بھی کرتے ہیں، یہ مضبوط بھی ہیں، یہ طاقتور بھی ہیں، ہیڈ سٹرونگ پاکستان کی لیڈرشپ ہے. اور آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ساؤتھ ایشیا کے پلیئر نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکی لیڈرشپ یہ سوچ رہی ہوگی کہ وہ کس ڈیفینیٹلی، اور اپنے رویے سے انہوں نے اس چیز کو ثابت بھی کیا ہے جو ٹلٹ آیا ہے مجموعی طور پر یہاں پالیسی شفٹ کا. اچھا، اس میں جہاں ایک طرف آپ نے بات کی کہ ہم آئسولیشن کی طرف ہمیں بھارت لے جانے کی کوشش کرتا رہا اور وہاں سے ہم نکل کے ڈیفینیٹلی وہاں کریڈٹ جاتا ہے بنیان و مرصوص مارکہ حق میں جو ہم نے فتح حاصل کی، فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور یقینی طور پر افواج پاکستان کا جو کردار ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ اس خارجہ پالیسی میں جو توازن ہے، یعنی یہ اتنی ہی ریلیونٹ ہے ریاض کو لے کر بھی، تہران کو لے کر بھی، واشنگٹن اور ماسکو کے درمیان بھی. تو یہ ایک اچھا کولیب ہے، یہ ایک اچھی سنکرونائزیشن ہے کہ جس کے ہم نتائج اب آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں. دیکھیں، بالکل نتائج آ رہے ہیں کہ کل امریکی صدر نے اگر 5 دن یہ کہا ہے کہ وہ ایران کی جو کرٹیکل انفراسٹرکچر پہ حملہ نہیں کر رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کردار کی وجہ سے نہیں نہ ہو رہا. یہ بیک چینل کے اوپر جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے آج، اس کی وجہ سے ایران کے اوپر یہ حملے نہیں ہوئے، ورنہ تو وہ ایران کے اوپر حملے کرنے جا رہے تھے. اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ اہم لوگ ہیں جن سے وہ بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں، یہ امریکن میڈیا میں ہی سارا کچھ آیا ہے، انہوں نے اور ملٹیپل سورسز نے بات کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیلڈ مارشل کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایک مضبوط اور مثبت ریلیشن شپ ہے، جس میں ہمیشہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا ذکر کیا ہے. ہر جگہ آپ کو پتہ ہے، ہر پریس کانفرنس میں وہ پاکستان کا ذکر کرتے تھے، ہر جگہ وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کا ذکر کرتے تھے. وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک مضبوط لوگ ہیں، طاقت رکھتے ہیں اور یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ عموماً بڑے کم پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ لوگوں کی بار بار تعریف کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ایسٹ اینڈ ویسٹ دونوں کو قبول ہے، یعنی کہ پاکستان کے نعرے تہران میں بھی لگ رہے ہیں اور واشنگٹن کے اندر، وائٹ ہاؤس کے اندر بھی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بیلنس خارجہ پالیسی اسی کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ملٹی الائنمنٹ، اسی کو کہتے ہیں اسٹریٹجک اٹانومی. یہی آزادی ہے، یہی ملٹی الائنمنٹ ہے اور یہی لیڈرشپ کا میں سمجھتا ہوں کہ کمال ہے کہ آپ اپنے جس جغرافیے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف افغانستان پاکستان میں دہشت گردی کروانے کی مسلسل کوششیں کر رہا لگا ہوا ہے، لیکن پاکستان نے کس انداز سے اپنے آپ کو بھی انٹرنلی اسٹیبلائز کیا ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلق رکھے، چین کے ساتھ بھی رکھے. آج بھارت اکیلا ہے، آج بھارت کو کوئی نہیں پوچھ رہا. 1.4 بلین کا جو وزیر اعظم ہے ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا اس خطے کے اندر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے لیڈر بنے ہوئے ہیں گلوبل ساؤتھ کے. آج پاکستان کو پوچھا جا رہا ہے، ایسٹ ہو، ویسٹ ہو، ایران ہو، امریکہ ہو، مڈل ایسٹ ہو، پاکستان قابل قبول ہے. ڈیفینیٹلی ایوری ویئر. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم.